سفیانیت کی ایسی مٹی خراب ہوتی، تاشر پھر نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، وہ شام غم، وہ خیمے، وہ آگ، وہ فضائیں بچوں کی سہمی سے۔ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز، دوش نبوت کا شہسوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمیں کو عرش مقدر بنا دیا، جس نے زمیں کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹتی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، صحرا ہے رش کے موجہ کوثر بنا ہوا، جس کے غلام اب بھی سلیمان سے کم نہیں، جس کے غلام اب بھی سلیمان سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایواں سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزداں سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، وہ کہکشاں جبیں، وہ ذبیح فلک مقام، جس نے کیا ضمیر انا میں صدا قیام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس کی سخاوتوں کو سخاوت کرے سلام، نوکے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، نوکے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، جو دشت کو فلک کا حسین۔ انصاف چاہتا ہوں میں دنیا کے ممتحن، صبر خلیل کے بھی سبھی زاویے تو گن، لیکن سکون شاہ بھی دیکھ امتحان کے، سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن۔ اکبر وہ سو رہا ہے، یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں، یہ معیار صبر ہے۔ بے شک تیرے نبی کا مقدر چمک گیا، بے شک تیرے نبی کا مقدر چمک گیا، بیٹے کو لے کے موت کی سرحد تلک گیا، آنکھیں تھی بند پھر بھی کلیجہ دھڑک گیا، تیرا خلیل ایک ذبیحے پہ تھک گیا، کتنے حسین کتنے جوان کیا سبھی تھے، میرے خلیل کے تو میرے خلیل کے تو 72 ذبیح تھے، کتنے حسین کتنے جوان کیا سبھی تھے، میرے خلیل کے تو 72 ذبیح تھے۔ اس سمت ایک نبی کا ارادہ اٹل نہیں، اس سمت ایک نبی کا ارادہ اٹل نہیں، اس سمت وہ گھڑی کے ایک پل کی اٹل نہیں، اس سمت یہ گھڑی کے ایک پل کی اٹل نہیں، بیٹے کی لاش دیکھ کے ماتھے پہ بل نہیں، برچی کو کھینچنے کے لیے ہاتھ نہیں، برچی کھچی تو نفس زمانے کی رک گئی، برچی کھچی تو نفس زمانے کی رک گئی، آنکھیں اٹھی تو موت کی گردن بھی جھک گئی۔ صلوات جناب عباس کی شان میں، تیرا باقی ہے جو بھرم دریا، تیرا باقی ہے جو بھرم دریا، ہے یہ عباس کا کرم دریا، ہائے عباس تک پہنچ نہ سکا، ہائے عباس تک پہنچ نہ سکا، تجھ کو اس بات کا ہے غم دریا، ایک اشارہ جو شے کا مل جاتا، ایک اشارہ جو شے کا مل جاتا، آتا خود جانب حرم دریا، چشم اہل عزا میں گھر کر کے، چشم اہل عزا میں گھر کر کے، ہو گیا کتنا محترم دریا، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح،
تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، دیکھیں تجھ میں ہے کتنا دم دریا. صلوات پڑھ دیے گا محمد و آل محمد کی شان میں. جناب زینب کی شان میں ایک چھوٹا سا قطعہ ہے. تشہیر کر کے کوفہ کے بازار عام میں، تشہیر کر کے کوفہ کے بازار عام میں، کر کے بیان حقیقتیں دربار شام میں، کر کے بیان حقیقتیں دربار شام میں، ہلچل سی ایک مچا دی سیاسی نظام میں، ہلچل سی ایک مچا دی سیاسی نظام میں. ذکر حسین ہونے لگا ہر مقام میں، ذکر حسین ہونے لگا ہر مقام میں. بھائی نے کربلا میں جو تحریر کر دیا، بھائی نے کربلا میں جو تحریر کر دیا، زینب نے وہ پیام ہماگیر کر دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیے گا بآواز بلند. محمد والے محمد. ایک اپنا چھوٹا سا قطعہ پیش کر رہا ہوں. یہ جھوٹ بھی ہے سچ بھی، میں ایک شرابی ہوں. زندہ رہنے کے لیے شہ کی رضا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہ کی رضا کافی ہے. بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. چاہے کتنی بھی مخالف ہوں زمانے کی ہوا، چاہے کتنی بھی مخالف ہوں زمانے کی ہوا، ہمیں عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے. زندہ رہنے کے لیے محمد والے شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. کوثر کے تجھے چیٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر یہ دیس برایا ہے، ورنہ میں تمہاری میت پر. شبیر یہ دیس برایا ہے، ورنہ میں تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کی، پھولوں کی میں برسا دیتی. شبیر یہ دیس پرایا ہے، ورنہ میں تمہاری میت
پر انبار لگاتی کلیوں کی، پھولوں کی میں برسا دیتی۔ اے بھائی تجھے معلوم تو ہے، رسی میں بندھے تھے ہاتھ میرے۔ اے بھائی تجھے معلوم تو ہے، رسی میں بندھے تھے ہاتھ میرے، ورنہ میں تمہاری میت پر چادر کا کفن پہنا دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی۔ قاسم کا بدن اکبر کا جگر، عباس کے بازوان کا سر۔ قاسم کا بدن اکبر کا جگر، عباس کے بازوان کا سر۔ اب کچھ بھی نہیں ہے جھولی میں، ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی۔ قاسم کا بدن اکبر کا جگر، عباس کے بازوان کا سر۔ اب کچھ بھی نہیں ہے جھولی میں، ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی۔ محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کے دین کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ دین انسانی جذبات، انسانی افکار، خیالات،
اس کی تمام ضرورتوں اور اس کے وجود کے تمام تقاضوں کو ایک مکمل جواب دینے کے لیے ارسال کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس دین کی تعلیمات اسے کمال تک نہ پہنچائیں، جس میں اس دین کی تعلیمات میں کوئی کمی رہ جائے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور فکر سے رجوع کرنا پڑ جائے، کسی اور دین کو دیکھنا پڑ جائے۔ تو اس دین کے اندر انسانی زندگی کے ہر پہلو پر توجہ دی گئی ہے۔ اگر اس کی معنوی زندگی ہو تو اس کی معنوی زندگی کو کمال پر پہنچانے کے لیے دین کی تعلیمات موجود ہوں گی، لہذا آپ دین میں عرفانیات کو پائیں گے، اور جب آپ عرفانیات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اسلام میں بس عرفانیات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے اندر انسانی حقوق کی طرف بھی توجہ ہے، اور اس کے اندر بھی وہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تکمیل کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ تو کوئی انسانی حقوق کے عنوان سے جب دین کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دین اسلام میں انسانی حقوق ہی ہیں۔ اسی طریقے سے اقتصادیات بھی ہے، لوگوں کی معاش پر بھی توجہ ہے۔ تو کوئی دین اسلام کو اس انداز سے دیکھے تو شاید وہ یہ کہنے لگے کہ دین صرف معاش کا دین ہے۔ تو دین کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر دین کی تعلیمات کامل انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ جامعیت کا تصور بھی یہیں پر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دین جامع ہے، یہ دین کامل ہے، یہ دین آفاقی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پہ اس دین کے اندر تعلیمات موجود ہوں گی، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ دین کامل ہے تو تشنا ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ کیا دین اسلام یہ دعویٰ کرنے آیا ہے کہ دیکھو اگر فردی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہو تو ہماری طرف دیکھو، اور اگر معاشرتی زندگی میں کوئی مشکل درپیش آ جائے تو پھر تم آزاد ہو، کسی بھی دین کو اختیار کر لو۔ اگر یوں ہو تو پھر یہ دین کامل کہاں ہوگا؟ پھر یہ تو نقص کی ایک اور تصویر بن جائے گی۔ یعنی پھر تو دین اسلام کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم عرفانیات میں ہماری طرف آؤ، روحانیت میں ہماری طرف آؤ، اور جب سیاست کا معاملہ آئے تو خدا نہ کرے مثال کے طور پر ویسٹرن ڈیموکریسی کو اختیار کر لو۔ معاش کے اندر پہنچے تو وہ یہ کہے کہ بھئی اخلاقی نظام چاہیے ہو تو ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس اخلاق کا بہت خوبصورت نظام ہے، لیکن اگر معاش کی ضرورت ہو تو اس میں تم کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو اختیار کر لو۔ اگر ایسا ہونے لگے تو یہ دین بکھر جائے گا۔ ایسا ہونے لگے تو پھر تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس دین کے اندر صرف چند قضایا ہیں، چند احکام ہیں، کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ تو دین کی جامعیت مکمل ہی اسی وقت ہوگی، اصل تصور اس وقت بنے گا جب ہم یہ کہیں کہ دین زندگی کے ہر پہلو پہ حکم دینے آیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا جو تصور اپنے ہی دین کے بارے میں بنا، اس میں یہ غلطی ہمیں جا بجا نظر آتی ہے کہ ہر ایک نے اپنی شخصیت کے کسی خاص پہلو کی خاطر دین کو اسی میں محدود کر دیا۔ تو اب اگر کسی کی زندگی کے اندر روحانیت بہت زیادہ تھی تو اس نے دین کو یوں سمجھا کہ دین تو بس عبادات کا نام ہے، اور ایسا عبادات میں مشغول ہوا جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی سعد بن ابی وقاص کی کہ بہت عابد و زاہد ہیں، لیکن اپنی عبادت اور زہد کے بعد سیاسی بصیرت میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک علاقے میں گیا، وہاں پر بدقسمتی سے ہمارے علماء کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اس علاقے میں میں نے کچھ عرصے رہنے کے بعد جائزہ لیا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے لیکن یہ مشکل بہت وسیع نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر ایک بظاہر جاہل آدمی ٹھہرا ہوا تھا، یعنی تعلیمی لحاظ سے وہ بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن تجربے کے اعتبار سے بہت ہی سنگین شخصیت کا حامل۔ تو ایک دن جب ہماری گفتگو ہوئی اس سے تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے خیال میں کیا مشکل ہے ان لوگوں کی؟ تو اس نے ایک جملہ استعمال کیا، میرے ذہن کے اوپر چھپ گیا۔ اس نے کہا یہ سیاسی یتیم ہیں، سب سیاسی یتیم ہیں یہ لوگ۔ سیاسی یتیمی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ سیاسی بصیرت میں صفر ہے، جیسے یتیم کچھ نہیں جانتا، سیاسی بصیرت میں دوسروں کے ہاتھ میں کھیلا جاتا ہے،
کبھی کوئی سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے چل نکلتا ہے، جیسے کسی اور نے ہاتھ رکھ دیا تو اس کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ اگر تصور فرمائیے تو ہماری قوم بدقسمتی سے سیاسی یتیم واقع ہو رہی ہے، یہ سیاسی یتیم بن رہے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میں بھی اس مسئلے کے اوپر بولتا چلوں، لیکن بس اتنا اشارہ عرض کروں گا کہ ہر ایشو پر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہمارے قوم کے پوٹینشل سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں خلوص دل کے ساتھ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دفاع کے لیے لوگ ترکیبیں سوچیں۔ سب آتے ہیں اپنے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر، اپنے اپنے انفرادی مقاصد کی خاطر، کسی ایشو سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل گین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو مخلصین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں بیچارے وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں، فداکاریاں بھی کرتے ہیں، اور نتیجے میں کسی اور کی دکان چمک جاتی ہے۔ تو یہ سیاسی یتیمی کی وجہ ہے کہ اگر یہاں سیاسی بصیرت کے حامل لوگ ہوں تو نہ صرف یہ کہ یہ مشکلات نہ اٹھیں بلکہ مشکلات کا مناسب انداز میں جواب بھی دیا جا سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوشش تھی وہ یہ کہ اسلام جامع دین کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے۔ البتہ لوگوں کو اس جامعیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سے باہر بھی نہیں پھینک دیا کرتے تھے۔ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ افراد ایسے بھی ہوتے تھے جن کی سمجھ میں جامعیت نہیں آتی تھی تو ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ہمارے دشمن ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے حسب بصیرت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ امام علی مقام جب جنگ جمل کے لیے جانے لگے تو اس زمانے کے لشکر اسلام کے ایک بڑے سپاہی امام علی مقام کے پاس آئے، کہا اے امام آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسلام کی خاطر پوری زندگی اپنی جنگوں میں گزاری ہے، میں نے ہمیشہ اسلام کی سرخروئی کے لیے، اس کے پرچم کی سرفرازی کے لیے جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس جنگ میں جانے سے مجھے گریز کر دیجئے، اس جنگ میں جانے سے مجھے معاف کر دیجئے، میں اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا، میں کسی اور سرحدوں پہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کے لڑوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کیوں ایسا ہے؟ کہا میں مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا چاہتا۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، بات تو بظاہر بہت اچھی ہے کہ بھائی مسلمان کے خلاف کس کا دل چاہے گا کہ تلوار اٹھائے؟ مثلا کیا وہ قلب امیر المومنین سے سوال کر لے کہ کیا قلب امیر المومنین راضی ہے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے؟ نشانی اس کی یہ ہے کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کیا، فرمایا نہیں ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، یہ مسلمان مال ہے، مسلمان مال کے اوپر بغیر مالک کی رضایت کے ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے، جو زخمی ہیں ان کا علاج کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کہا یہ ہمارے دشمن تھے، ہمارے اوپر تلوار چلا رہے تھے، فرمایا دشمنی ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، یہ جو مسلمان نیچے پڑا ہوا ہے اس کا خیال کون رکھے گا؟ اپنے ہی آدمیوں سے انہی لوگوں کا خیال رکھوا دیا کہ جو 2 منٹ پہلے انہی کے خلاف تلواریں چلا رہے تھے۔ یہ سنت امیر المومنین تھی۔ اب یہ شخص آ کر امام علی مقام سے کہتا ہے کہ میں مسلمان کے خلاف تلوار نہیں چلانا چاہتا، تو اب یہ در حقیقت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اے امام میں اتنا متقی ہوں کہ میں تلوار کے خلاف، تلوار اپنی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، آپ اٹھاتے ہیں تو اٹھا لیجئے۔ ارے کیا تمہارا تقویٰ امیر المومنین سے بڑھ گیا ہے؟ کیا تمہاری بصیرت، تمہاری معرفت، تمہاری شناخت امیر المومنین کی معرفت سے بڑھ گئی ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں تلوار اٹھاؤں گا؟ وہ جو ہم دعائے ندوہ کے اندر کہتے ہیں کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین کو قتل کیا انہوں نے، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اتنا متقی ہوں کہ میں مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اپنی شخصیت کو ایک پہلو کے اندر محدود کر دینا ہے۔ اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے اس کو جو کہہ رہا تھا وہاں بھیج دیا، لیکن کمال تقویٰ یہ نہیں ہے۔ کمال تقویٰ کیا ہے؟ مالک اشتر کی ذات مقدس، مالک اشتر، کہ اگر فردی تقویٰ کی بات ہو، فردی اخلاق کی بات ہو، تو فردی اخلاق میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ بازار میں تو ان کے ساتھ احانت کرنے والا شخص وہ بھی ان کی طرف سے کوئی اذیت و آزار نہیں لیتا۔ ایک مسلمان کے خلاف، ایک ایسے شخص کے خلاف جس نے ان کی ذات کی احانت کی ہے، اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسے زبان سے ہی کچھ کہہ دیں، مسجد میں جا کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور میدان جنگ کے اندر آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی تیز چلنے والی تلوار ہے،
اتوار سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہ ہے اسلام کی جامعیت، اور اسی جامعیت کو دین اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ملحوظ کریں۔ اب مسلمانوں کے اندر جو مشکل ہے، جو میں نے بار بار عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ کسی ایک پہلو کے اوپر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو مشکل عبادات کے ساتھ آتی ہے وہ خاص یہی مشکل ہے، عبادات کے ساتھ خاص یہی مشکل پیش آ جاتی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص عبادات کو انجام دے کر اس بات کو خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے عبادات انجام دے دی، میرے تمام کام پورے ہو گئے۔ لہذا آپ دین یہودیت کے اندر دیکھ لیجئے، دین عیسائیت کے اندر دیکھ لیجئے، اور وہ جتنے نام نہاد مسلمان بیٹھے ہیں ان سب کے اندر دیکھ لیجئے، کسی کے اندر بھی ظلم ظالم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اتنے دنیا میں عیسائی ہیں، 3 ارب کے قریب تو بنتے ہیں، کہاں ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت؟ اتنی بھی جرأت نہیں ہے آج کہ یہی کہہ دیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی تھے، یہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیاسی مصلحت یہ کہہ رہی ہے کہ یہودیوں پر یہ الزام نہ لگایا جائے، جو الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو جرأت ختم ہو جانا ہے، یہ کیوں ہے؟ ایک مصنوعی دین دیا جاتا ہے تاکہ اس مصنوعی دین کے اندر یہ لوگ مشغول ہو جائیں، اور اس مصنوعی دین کے اندر مشغول رہتے ہوئے دین کے تمام آفاقی پہلوؤں کو بلا دیں۔ اب آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توازن کو برقرار رکھیے اپنی ذات کے اندر۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا جائزہ لیجئے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لینے والے ایک بہت بڑے محقق نے یہ بات کہی، کہا یہ بتاؤ کیا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی نماز شب کا تذکرہ کیا؟ بھائی مناجات کا تذکرہ ہو سکتا تھا، حضرت ابراہیم کے مناجات کا تذکرہ ہوتا، یہ اللہ کی کتاب تھی، بندوں کو عبادتوں کی طرف لے جانے والی کتاب تھی، لیکن یہ کتاب جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتی ہے تو کن کن چیزوں کا تذکرہ کرتی ہے؟ یہ کہ انہوں نے تمام بتوں کے سر توڑ دیے، تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، یہ کہ انہوں نے نمرود کے خلاف آواز اٹھائی، آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، یہ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ ان تمام باتوں کو تذکرہ کرتی ہے حضرت ابراہیم کی ذات میں سے۔ تو کیوں اس طرح سے ہے؟ کیونکہ فرمایا یہ عبادات کی روح ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ دنیا بھر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، وہ اپنے سجادے کے اوپر بیٹھا خوش رہے کہ میں عبادات انجام دے رہا ہوں، یہ اسلام کی روح میں کمی کی نشانی ہے۔ کیوں دنیا میں ہونے والے ظلم کو نہیں سمجھتا کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے دور کرنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ذات اس طرح سے تھی کہ وہ اٹھتے تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر قرآن کریم میں کیوں پاتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال فرمائیے، 1,24,000 انبیاء آئے، اچھا پورا قرآن کریم اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے، انبیاء کے نام 20-30 سے زیادہ نہیں ہیں، کچھ تو زیادہ ہوتے، 1,24,000 انبیاء۔ اچھا ایک نبی کا تذکرہ اتنی جگہ ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کئی سورہ کے اندر، اور پوری تفصیلات کے ساتھ، اتنی تفصیلات قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر لکھی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ بار بار کیوں ذکر کرتا ہے؟ اور دوسری طرف سے لے لیجئے، آیا فرعون کے برابر کسی اور کا ذکر ہوا ہے؟ یعنی نام بھی لے لیا، جبکہ قرآن کی سنت نام لینے پر نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر بہت چند انسانوں کے نام آئے ہیں، لیکن اس کے اوپر جب پہنچے تو نام بھی لے دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان دونوں کی ذات کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اور فرعون کی ذات میں، ایک ایسا مسئلہ ہے جو تاریخ بشریت کے ہر موڑ پہ نظر آئے گا۔ ایک ایسا مسئلہ ان دونوں کی ذات میں ہے کہ جو تاریخ بشریت کے ہر موڑ پہ نظر آئے گا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ انسان آئیں گے جو دین کے نام پر لوگوں کو غلام بنائیں گے، اور کوئی انسان آئے گا جو دین کے نام پر لوگوں کو غلامی سے نجات دلائے گا، اور دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ اب فرعون کی فرعونیت کیا تھی اور حضرت موسیٰ کی عبودیت کیا تھی، چند منٹ اور آپ کے لوں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ملکوں کے اندر مقتدر بادشاہ بہت ہوا کرتے ہیں، ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور بادشاہ اگر تھوڑا لمبی مدت حکومت کر لے تو پھر اس کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگتے ہیں۔ کم سے کم میں نے جو بادشاہوں کی تاریخ دیکھی تو مجھے تو یوں ہی لگا کہ جہاں کوئی بادشاہ 10-15 سال حکومت کر لیتا ہے،
بس اس کا دماغ کچھ اور طرح سے سوچنے لگتا ہے. اور ان مثلا ہندوستان کے بادشاہوں میں دیکھ لیجئے تو مثال کے طور پر اکبر بادشاہ کا کبھی دور اسٹڈی کیجئے تو اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اصل فرقہ واریت کی ابتدا وہیں سے نظر آتی ہے مجھے. فرقہ واریت باقاعدہ مکتب فکر بننا اس دور سے نظر آتی ہے. اکبر کم ذمہ دار ہے ان مسائل کے لیے، دوسرے لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں، لیکن ہوا وہیں پر ہے. بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے. تو یہ فرعون جب بہت عرصہ حکومت کر گیا تو اس کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، وہ یہ کہ میں خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کر دوں. خدائی کا دعویٰ کر دوں، کون ہے جو میرے حکم کے سامنے سر اٹھائے گا. اور جب یہ لوگ، یہ جو ظالم ہوتے ہیں، ان کی ذات میں ایک عنصر ہوتا ہے، یہ کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں. یہ جو ظالم ہوتے ہیں یہ اس معاملے میں انسانیت کو خوب پہچانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کس انسان میں کیا کمزوری ہے، اس کی کس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اب یہ دیکھتے ہیں دین انسانوں کی ایک کمزوری ہے، اسی دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس نے فائدے کو اس انتہا پہ پہنچا دیا کہ کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں، تو میری عبادت کرو. اور اپنے لیے فضیلتیں بنانا شروع کر دی. پروردگار عالم کہتا ہے، یہ کہا کرتا تھا وہ جو اللہ جنت کی نہریں بہائے گا وہ میں بہا کے دکھاتا ہوں. تو باغ بنا دیا کرتا تھا لوگوں کے لیے کہ جاؤ اس کے اندر گھومو، یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، میں تمہیں دے رہا ہوں یہیں پر. بڑے بڑے دعوے کر دیے، انسانوں کو غلام بنا لیا، اسیر بنا دیا. اور وہ جو قرآن کریم نے تعبیر فرمائی جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ وہ لوگوں کو گروہ تقسیم کر دیا کرتا تھا، ایک کو دوسرے سے لڑاتا تھا، ایک کو کمزور بناتا تھا، دوسرے کو طاقتور بناتا تھا. وہی جو دنیا کا ہر ظالم آج تک کرتا آیا ہے. لڑاؤ، ایک کو فیور دے دو، دوسرے کے اوپر ظلم کر لو، دونوں لڑتے رہیں گے، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم دونوں کے لڑنے سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے. اور فرعون ربکم الاعلی بنے بیٹھے. اب انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آواز اٹھائے. اس عالم میں اللہ کے نبی آئے، اس عالم میں اللہ کے نبی آ گئے. اللہ کے نبی نے آ کر کیا کیا؟ عجیب جرأت چاہیے اس کام کے لیے جو ہم حضرت موسیٰ کے لیے پڑھا کرتے ہیں کہ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کے دربار میں جا کر کہا کہ اے فرعون، یہ بنی اسرائیل اللہ کے بندے ہیں، انہیں آزاد کر دے. کس عالم میں گئے؟ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ خود فرعون کے دربار میں پلے بڑے تھے، بچپنا تو اپنا فرعون کے دربار میں گزارا تھا، تو وہ وہی تھا جس نے ان کو پالا تھا. دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی دیکھے تو یہ کہے حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، آپ نے جو بات کہنی تھی تو جس سے کہنی تھی ذرا اپنا بچپن کا ہی خیال کر لیتے کہ آپ اسی کے گھر میں تو پلے بڑے تھے. اب دنیاوی اعتبار سے کتنے برڈنز ہیں، کتنے پریشرز ہیں حضرت موسیٰ کے اوپر. ایک تو یہی ہو گیا کہ بھائی بچپنے کا خیال کرو. تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں بڑے کا خیال کرو نا، ظلم کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اس کے سامنے خاموش ہو جاؤ. آپ تو کراچی میں بیٹھے ہیں، یقین فرمائیے آپ یہ بات نہیں سمجھ پائیں گے. چند دن پہلے میں پنجاب کے ایک علاقے میں تھا، وہاں پر پتہ یہ چلا کہ بھیا پورا علاقہ سادات کا ہے اور جتنے وڈیرے ہیں سب سادات ہیں، اور جتنے وڈیرے جن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی بیچارے سارے سادات ہیں. ان میں یہ سادات وڈیرے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں بول پاؤں گا، جرت بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد اس کو عزت کی علامت قرار دیتے ہیں، ہم عزت دار. کون آواز اٹھائے؟ کس نے آواز اٹھائی؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لوگ بیٹھے دیکھتے کہتے تھے ہاں سادات نے وڈیرے ان کا حق کر رہے، کوئی بولنے والا نہیں تھا. ایک مرد مجاہد قم کا ایک طالب علم وہاں پہنچا، اس نے کہا اس کی جرت کیسے ہوئی، ان لوگوں کو غلام بنائے بیٹھا ہے. سارے سردار رؤسا وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں انہیں انسانوں کو جمع کروں گا. آپ اور میں تو کراچی میں ہیں، بڑے خوش بیٹھے رہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، کیوں کسی وڈیرے سے نہیں لڑنا؟ اگر کہیں ہو بھی کیا تو پولیس کو 4 گالیاں دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ کسی کے حق نہیں دلواتے یہ لوگ. کبھی ہم نے جرت کی کسی کا حق دلانے کے لیے کھڑے ہوں؟ اس مرد مجاہد نے ایک کام کر کے دکھایا، کہا میں دلاؤں گا حق. جوانوں کو جمع کیا، کہا یہ کیا حرکت ہو رہی ہے؟ شراب پی کر بازاروں کے اندر یہ آ جاتے ہیں، ان سب کو پکڑو، جو نظر آئے ان کو ایک وارننگ دے دو، الٹیمیٹم دو، جو نظر آئے بعد میں پٹائی کر دینا. ایک الٹیمیٹم دیا گیا،
پورے شہر کے اندر الٹیمیٹم لگا دیا کہ اب اگر کوئی ہمیں نشے میں نظر آیا تو ہم پٹائی لگا دیں گے، چاہے وہ وڈیرے کے خاندان کا ہو یا ان کی بیٹھک کے بیٹھنے والا کا ہو۔ اب جو پٹائی لگانا شروع کی تو وڈیرے بیچ میں آئے، عوام نے اس کا ساتھ دیا، کہا نہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے، صحیح کر رہا ہے۔ یہ عالم یہاں پر پہنچا کہ وڈیروں میں سے ایک وڈیرے نے ایک لڑکی کے ساتھ احانت کی، وہ خیانت انجام دی اور جا کر ایک وڈیرے کے پاس پناہ لے لی۔ اب جائیے لڑیے۔ آپ سوچئے میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جرأت دکھاتے کہ اپنے علاقے کے ایم این اے سے جا کے لڑیں؟ وہ جو خاندان وڈیروں کا تھا انہی میں ایم این اے، انہی میں ایم پی اے ہے، جائیے لڑیے۔ اب آپ پولیس والے تو اس علاقے میں جا کر پہلے وڈیرے کی بیٹھک میں جا کر پوچھتے ہیں کہ سرکار اس کو پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا ہے، آپ کا آدمی تو نہیں ہے۔ اس عالم میں یہ کھڑے ہوئے تمام مومنوں کو جمع کیا، جتنے بھی ساتھ دینے والے تھے، کہا میرا ساتھ دو، اس بچی کا حق دلائیں گے۔ سب کو لے کے کھڑے ہو گئے، مظاہرہ کیا، کہا اس آدمی کو باہر نکالو، اس کی جرأت کیسی ہوئی اس نے مومنہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ یہ ہے دین، یہ ہے نبی کا کام۔ کب ہوا؟ آپ نے کہے گا 1000 سال پہلے ہوا، 3000 سال پہلے ہوا، نہیں، پچھلے مہینے ہوا ہے۔ جرأت چاہیے، یہ ہے خون حسین۔ یہ دین اس طرح سے ہوتا ہے۔ دین ابھی میں اور آپ تو آسان ہے نا، اپنے تمام کوتاہیوں کے لیے کسی کو قصوروار کہہ دیتے، کہتے میونسپلٹی یہ نہیں کرتی، پولیس یہ نہیں کرتی، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں وہ نہیں کرتا۔ کوئی سوال ہم سے پوچھنے والا نہیں، تم نے دین کے نام پہ کیا کیا ہے؟ کون سا حق دلایا کسی کو؟ ہم تو 4 رفائی کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہم نے فلاں غریب کو فلاں کروا دیا، مشین دلوا دی، سلائی کی مشین کافی ہو گیا۔ یہ تھوڑی پوچھا کہ ظلم جس نے کیا تھا اس سے انصاف دلوایا۔ یہ ہے دین۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کو عبادتوں کی تعلیمات دیتے تھے، لیکن مقابلہ کرنا بھی سکھاتے تھے، ہمتیں بھی دلاتے تھے، مقابلہ کرنے میں مشکلات بھی برداشت کرتے تھے، تمام سختیوں کو جھیلا کرتے تھے۔ ان تمام سختیوں کو جھیلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کرتے تھے۔ یہ کہ آپ لوگوں کے سروں کا تاج بن جائیے، لوگ آپ کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوں، پاؤں کو چوم رہے ہوں، انبیاء اس پہ خوش نہیں ہوتے تھے کہ 4 آدمی میرے سامنے عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ نہیں، انبیاء کہتے تھے ہم اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیں گے، ہمیں لوگوں کی عزت احترام سے کیا لینا، ہمیں تو اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، چاہے فرعون کا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ اس بچپنے کو چھوڑیے، انہوں نے کہا بچپنے میں اس نے مجھے پالا تو پالا ہے، مجھے اللہ کا حکم جاری کرنا ہے۔ پاؤں میں پھٹے پرانے کپڑے باندھے ہوئے تھے، جسم کے اوپر پھٹا پرانا لباس، ایک لاٹھی ہاتھ میں اور ایک بھائی ساتھ میں، دربار میں پہنچ گئے، کہا مجھے اندر جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہولیا تو دیکھو اندر جانے کا، ایسے تو کوئی دربار میں جاتے ہیں؟ کہا جا کے کہو موسیٰ آیا ہوں۔ اب وہ فرعون پہلے سے منتظر تھا کہ آئے تو میں پکڑوں گا، آئے تو میں ماروں گا، کہاں بلا کے لاؤ اس کو۔ دربار لگا ہوا ہے، سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے اس وقت کی دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ جاہو جلال کا جو تصور آپ اپنے ذہن میں لا سکیں فرعون کے لیے سوچ لیجئے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، خدام، نوکر چاکر، یہ وہ، اس عالم میں پھٹے پرانے کپڑے میں لاٹھی ہاتھ میں لیے حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے، کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ جیسے اس نے سنا اللہ کا نبی، قہقہا مارا، کہا آپ اللہ کے نبی؟ نہیں، آپ تو میں تعظیماً کہہ رہا ہوں۔ اس نے تو کچھ اور کہا، اس نے کہا تم اللہ کے نبی، اپنی حالت تو دیکھو۔ فرمایا میں نہ صرف اللہ کا نبی ہوں بلکہ تو جہاں بیٹھا ہے یہ غاصب ہے، تو یہ جگہ چھوڑ دے۔ کیا جرأت چاہیے! یعنی میں تو یہ منظر اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کتنا بڑا پہاڑ جیسا انسان چاہیے اس بات کو کہنے کے لیے کہ جو آ کر فرعون کے سامنے یہ کہے کہ تو یہاں سے ہٹ۔ اس کے بعد کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا نہ صرف یہ کہ تم یہاں سے ہٹو، پوری بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ یہ کیا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اب فرعون جیسا بھی مبہوت رہ گیا کہ اس آدمی کی جرأت کیوں ہو رہی ہے اتنی۔ اور آپ یقین فرمائیے، کبھی آپ آزما کے دیکھیے گا، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیجیے گا، وہ یہ کہ جب آپ اللہ کے نام پر قدرت دکھائیں گے تو بڑے بڑے ظالم آپ سے ڈریں گے۔ کبھی تجربہ کریں، آپ ڈر گئے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، آپ ڈر گئے تو پھر تو وہ ظالم ڈرائے گا آپ کو۔ لیکن آپ اللہ کے نام پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، کہیں میں نہیں ڈروں گا، اللہ میرے پیچھے ہے، اللہ سنبھال لے گا۔
اور مر بھی گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نام پہ ہی مروں گا نا. یہ وہ قدرت تھی جو انبیاء میں تھی. یہ ہے دین، اور یہ عبادت کا وہ پہلو ہے جس کو ائمہ نے زندہ کیا. ائمہ اگر صرف یہ سکھانے آتے نا کہ نماز میں سورہ حمد کے بعد پوری سورہ پڑھنی ہے، ایک آیت نہیں پڑھنی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 4 فقہ تھی، 5ویں فقہ ان کی ہو جاتی، معاملہ ختم. پھر کسی نے کیا لینا تھا، کیا دینا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، نبی کی اولاد میں سے تھے، سب احترام کرتے تھے. اب میں آپ کو احترام اور منافقانہ احترام کی ایک مثال بھی دے دوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. ائمہ اربعہ میں سے 4 بڑے فقہاء میں سے ایک ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے واضح ہے، امام علی مقام کی شاگردی میں تھے. لیکن امام علی مقام کی شاگردی کے باوجود امام علی مقام کی مخالفت میں فتوے بھی دیتے تھے. البتہ اپنے بعض فتووں پر بہت نادم بھی تھے، یہ میں نے فتوے غلط دیے. ایک روز امام علی مقام تشریف فرما ہوئے، گھر سے باہر تشریف لائے تو لاٹھی ہاتھ میں تھی، ایک عصا ہاتھ میں تھی. امام علی مقام کو دیکھا اور کہا کہ اے امام، آپ کی عمر اس لاٹھی سے مناسبت نہیں رکھتی. یعنی سن ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ ایک خاص سن ہوتا ہے کہ جب انسان میں چلنے کے لیے دقت ہوتی ہے تو وہ ایک لاٹھی تھام لیتا ہے، عصا تھام لیتا ہے. کہا آپ کا سن اتنا زیادہ نہیں ہے. امام علی مقام نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو، ہمارا سن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم لاٹھی تھامیں، لیکن یہ لاٹھی تبرکن ہاتھ میں لی ہے. کہا کس کی لاٹھی ہے؟ فرمایا یہ نبی اکرم کی لاٹھی ہے. نبی اکرم اس لاٹھی کے اوپر تکیہ فرمایا کرتے تھے. اب جو یہ سنا تو میں عرض کر رہا ہوں نا، احترام اہل بیت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو سب احترام کیا کرتے تھے. اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں دینا، جیسا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بہت متقی آدمی ہے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر. اگر اہل بیت ایسے ہوتے تو احترام کرنے والے تو سب کھڑے تھے، کون احترام میں کمی کر رہا تھا؟ آیا کہنے لگے کہ اے امام اگر آپ اجازت دیں تو میں لاٹھی چوم لوں. نبی اکرم کی لاٹھی ہے، چوموں گا تبرک ملے گا. امام علی مقام نے فرمایا لاٹھی تو تم چومتے ہو اور ہمارا ہاتھ نہیں چومتے، جبکہ یہ بھی نبی کا ہاتھ ہے، یہ بھی نبی کا ہاتھ ہے. فتوے ہماری مخالفت میں دیتے ہو اور لاٹھی چوم کر یہ دکھاتے ہو جیسے احترام کر رہے ہو. تو اس طرح اگر احترام چاہتے ہوتے تو احترام تو ہر جگہ مل رہا تھا، احترام میں کیا کمی تھی؟ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دین نافذ کرنا تھا، لہذا آپ کبھی خطبہ منا تلاوت فرمائیے گا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بچے سے کھول ذرا سے پیچھے جا، ٹھیک ہے ڈسٹرب کریں گے. اللہم صل علی محمد آل محمد. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دین کو نافذ کرنا تھا. جب دین کو نافذ کرنا تھا تو ان کو اپنے ظاہری احترام کو نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے دین کا مقابلہ، دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا. لہذا آپ خطبہ منا تفصیل سے مطالعہ فرمائیے گا، سننے پر اکتفا نہیں کیجیے گا. یہ ہمارے بھائیوں نے بہت اچھی کتابیں یہاں پر رکھی ہیں اسٹال پر، ماشاءاللہ اچھی کتابیں ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنی پسند پر کوئی کتاب لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے. اور میں بار بار عرض کروں گا کہ کتاب کا مطالعہ کیجئے. نہ یہ کتابیں بکنے میں ہمیں کوئی ثواب ملے گا یا آپ کو ثواب ملے گا، نہ خریدنے میں مجھے اور آپ کو کوئی ثواب ملے گا، نہ ان کو گھروں میں سجانے پہ کوئی ثواب ملے گا. نہیں، ان کو ثواب اس وقت ملے گا جب آپ خرید کر یا کسی سے عاریتاً لے کر کچھ پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے، تب ثواب ملے گا، اور کسی چیز سے کوئی ثواب نہیں ملنے کا ہے. اب امام علی مقام کو لوگوں کو زندہ کرنا تھا معاویہ کے خلاف، یزید جیسے کے خلاف. کیوں؟ کیا پریشانی تھی؟ کیا احترام میں کوئی کمی تھی؟ تو اگر وہ یہی کہہ دیتے کہ اے بنی امیہ تم ہمارے احترام میں کمی نہ کیا کرو، ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ خاموشی اختیار کر لیں گے، معاملہ ختم ہو گیا تھا. احترام میں تو کمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. احترام تو وہ اتنا کرتے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ابھی یقین فرمائیے
ہماری پاکستانی سیاست میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں ایسی جگہ بیٹھ کر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کروں، کیونکہ بعض اوقات تناقض بھی آ جاتا ہے ان کے اندر کہیں نہ کہیں. وہ یہ ہے کہ ایک شخصیت پاکستان کی تھی کہ جس کے ساتھ بڑا حشر ہو گیا ان دنوں میں. چند سال پہلے تک عالم یہ تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بول دیا کرتے تھے. جیسے ہی کچھ بولتے تھے حکومت سمجھ جاتی تھی کہ اب ایک ایوارڈ اور چاہیے ان کو. تو بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ صدر یہ کہلواتا تھا کہ بھائی جو ایوارڈ چاہیے اس کا نام لکھ کر مجھے بھجوا دیجئے، لیکن اپنا زبان منہ بند رکھیے اپنا. یہ عالم ہوتا تھا. تو اگر دین میں وہ روح نہ ڈالنی ہو، دین کے ظاہر کو زندہ کروانا ہو، تو پھر احترام میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ احترام کروائیے اور احترام کرنے والے آپ کا احترام کریں گے. آپ بھی خوش، کرنے والے بھی خوش، اور لوگ بھی خوش کہ ہمارے مولوی کا اتنا احترام ہو رہا ہے. لیکن جو بیچارہ مر جائے گا وہ دین ہوگا، دین کی روح ہوگی، مظلوم انسان ہوگا. اور امام علی مقام یہی دیکھ رہے تھے. لہذا خطبہ منا کے اندر ایک ایک کو جھنجھوڑ دیا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بڑا عجیب جملہ امام علی مقام نے استعمال کیا. اچھا، خطاب بھی ان لوگوں کے نام تھا کہ جو دین کے نام پر شہرت پا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے نام خطاب تھا جو دین کے نام پر شہرت پاتے ہیں. تو ایک جگہ فرمایا، کہا تم لوگ چلتے ہو تو بادشاہوں کی سی شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہو. جہاں سے چلتے ہو لوگ سر جھکا لیتے ہیں، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں. لوگ تمہارا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے دین کی خاطر. وہ یہ سمجھتے ہیں تمہارے احترام میں دین محفوظ ہوگا، اور تم اسی دین کو پامال کر کے اپنے احترام پہ خوش ہو جاتے ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بہت ساری چیزیں ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں پھر یہ مصیبت بھی آئے گی، وہ مصیبت بھی آئے گی. تو ان مصیبتوں کے مقابلے میں آسان راستہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے کسی ایسے حصے کو لے لو جس میں دل آرام سے یہ کہے کہ اتنا کر لیا نا، بس یہی کافی ہے. تو ان حصوں میں سے کون سا حصہ بنتا ہے؟ وہ جن کو ہم عبادات کہتے ہیں وہ بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ عبادات کر لو، ایسی عبادات کر لو جو کچھ نقصان نہ پہنچوائے. تو آپ دیکھیے، نماز پڑھ لو. آپ 5 وقت کی نماز کیا بات کر رہے ہیں آپ میرے سامنے؟ آپ 55 وقت کی نماز پڑھیے. کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھیے، سجدے پہ سجدے کرتے رہیے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. آپ 31-30 دن کے روزے کی بات کر رہے ہیں، آپ پورے سال کا روزہ رکھیے، کوئی کچھ منع کر رہا ہے کیا؟ اب اسی پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کہیں گے ٹی وی کے اوپر فحشا ہے، یہ ہے وہ ہے. نماز سے تو کسی نے نہیں روکا نا، نماز پڑھی. لیکن دل آپ کا یہ کہے گا کہ بھائی اس نماز کے پیچھے توحید بھی تو ہے. لوگ کفر میں پھنسے چلے جا رہے ہیں اور میں توحید کے نام پر ایسی نماز پڑھ رہا ہوں جو کفر سے نہیں روک رہی. تو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کھلا اسٹیٹمنٹ ہے، کنفرم اسٹیٹمنٹ، کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن کریم ہے، حدیث ہوتی تو کوئی کہتا کہ بھئی شاید کہیں اور سے آ گئی. قرآن کریم نے فرمایا، اور ایسا صاف ترجمہ، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب بھائی یہ ٹروتھ ہے یا کچھ اور ہے؟ حقیقت تو ہے نا. اب ہم سے کوئی پوچھے بھائی ہماری نماز بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے، تو ہمیں پریشانی کے عالم میں جواب دینا پڑے گا کہ بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اپنے خاندان کی بے حیائی اور برائی کو بھی نہیں روک پا رہے. معاشرے کی بے حیائی اور برائی تو بات کی بات ہے، اپنے خاندان کی برائی اور بے حیائی نہیں رک رہی ہے. تو یہ کون سی نماز ہے یہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. یہاں تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. دل پہ جبر کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. یعنی اللہ تو کہتا ہے کہ نماز سے مدد لو اور ہمیں اپنے دل پہ جبر کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. عجیب معاملہ ہو گیا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم عبادت کی اس روح کو اپنے اندر لا نہیں پا رہے. اور جب اس عبادت کی روح کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان کے وجود میں ایک ترقی آتی ہے، انسان کے وجود میں ایک کمال آتا ہے. وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. اب تصور فرمائیے، میں بہت آپ کے سامنے اس موضوع کے اوپر بول گیا. اب آپ تصور کیجئے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نماز شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. یہ نماز کیا کیا ایجاد کرے آپ کے وجود کے اندر.
اچھا تاکید جو نماز کے اوپر ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسی نماز سے سب کچھ ملنا ہوتا ہے، اور بڑا اہتمام ہے نماز کے لیے۔ امام ششم نے ایک موقع کے اوپر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک صحابی سے کہا کہ میرے سامنے نماز پڑھو، امام ششم نے فرمایا کہ میرے سامنے نماز پڑھو۔ اب امام کے وہ صحابی تھے، کافی عرصے سے امام علی مقام سامنے رفت و آمد تھی، کہا کہ نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے نماز پڑھی تو امام ششم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہمیں جانتے ہو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اتنے عرصے سے ہمیں جانتے ہو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، یہ کیسی نماز پڑھی ہے، یہ نماز کا کیا طریقہ ہے جو تم نے پڑھا؟ تو اب بظاہر انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ مولا جو آپ کے طریقہ کار تھا اس کے مطابق پڑھا، لیکن امام علی مقام نے پھر طریقہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہی معاملہ حج کا، ایک حاجی واپس آئے امام کی خدمت میں، امام نے پوچھا جب تم نے پہلی دفعہ کعبہ دیکھا تو تمہارے دل میں وہ خیال آیا تھا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا جب احرام باندھ رہے تھے تو وہ خیال آیا تھا؟ کہا نہیں ایسا نہیں آیا۔ کہا مینا میں تھے تو کیا سوچ رہے تھے؟ کیا یہ سوچا؟ کہا نہیں سوچا۔ کہا پھر تمہارا حج کہاں ہوا؟ تم تو ظاہری عبادت انجام دے کے آ گئے، حجی تو نہیں بنے تم۔ اب ان چیزوں کے ساتھ سوچ کے حج کو انجام دو۔ ہماری نماز کا بھی معاملہ اسی طرح۔ اب ہم کھڑے ہوئے، اب جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کیا کیا سوچنا پڑے گا آپ کو؟ دیکھیے 2-3 تو شرائط ہے نماز کی۔ پہلی شرط طہارت کی شرط، طہارت کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ دوسری شرط ملکیت کی شرط، جہاں کھڑے ہیں جو لباس ہے، پھر طہارت کے اندر آپ کا لباس ہے، آپ کا بدن ہے۔ تیسری شرط جہت کی شرط، وقت کی شرط کہ بھئی سمت آپ کی قبلے کی سمت میں ہو، قبلے کی سمت میں ہو، وقت آپ کا نماز کا وقت ہو۔ یہ تمام شرائط پوری کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ آدمی جس نے پوری زندگی رشوتیں کھائی ہیں وہ اللہ کے نام پہ صدقے بھی دیتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور اپنے آپ سے کبھی یہ سوال نہیں کرتا، یعنی اس سے پوچھا جائے گھر تمہارا ہے؟ ہاں ہاں میں نے خود رجسٹر کروایا۔ ارے بھائی رجسٹریشن کا معاملہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں پیسہ کہاں سے آیا تھا، میری کمائی ہے، کیسی کمائی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس بحث پہ نہیں جائیے گا، میرا ہی ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا کسی اور کا ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ اللہ تو دعوے دار ہے، زندگی میں تو دنیا میں تو کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے رجسٹریشن کروا لی ہے، جہاں کہیں سے بھی ہاتھ آیا ہے پیسہ وہ سب کا سب تمہارا ہی ہے، لیکن اللہ تو دعوے دار ہے۔ آپ نے سمت قبلے کی کر لی، سمت آپ کی قبلہ میں، آپ نے جہت قبلہ ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ آپ کی کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ دل میں کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ زندگی میں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ زندگی میں تو 19ویں گریڈ کی طرف دیکھ رہا ہوں، 24ویں گریڈ کی طرف دیکھ رہا ہوں، فلاں کاروبار کی طرف دیکھ رہا ہوں، مال و منال کی طرف دیکھ رہا ہوں، دنیا میں شہرتوں کے لیے دیکھ رہا ہوں، عزت اور احترام کے لیے دیکھ رہا ہوں، تو خدا کی سمت کب دیکھ رہے ہیں؟ بھائی یہ جہد کوئی جغرافیائی جہد تھوڑی بنانی ہے، یعنی وہ بھی بنانی ہے علامت کی خاطر ہے کہ آپ کی جغرافیائی سمت قبلے کی سمت میں ہو، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے اہداف کس سمت میں ہیں؟ زندگی کی جہد کیا ہے یہ بتائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں عقلائیت آنی چاہیے ہے، ایک ایک عمل کے پیچھے عقلائیت نظر آئے۔ اب بہت تمثیلی میں ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہاتھ دھوئے؟ ہاں ہاتھ دھو لیے۔ کیسے دھوئے؟ ہاتھوں کو یوں ڈالا، 2 دفعہ ہاتھ دھو لیے۔ اچھا ہاتھ دھو لیے، اب یہ بتاؤ دنیا کی پستیوں سے بھی ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے؟ میل تو بہا لیا، تو بات بالکل صحیح ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، 2 دفعہ دھوئے، لیکن اس 2 دفعہ دھونے میں کتنی پستیاں دھوئی ہیں؟ طہارت تو اس وقت آئے گی جب آپ ان پستیوں کو بھی دھوئیں گے۔ دماغ میں پانی پہنچانے سے وضو نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا، زور سے اس کو کھینچا، آپ کے دماغ تک پہ جا کے لگ گیا، چلو یہ بھی لگ گیا ہوگا، اس کا بھی کوئی میڈیکل میں ثواب نکل آئے گا، اس کی کوئی بھی فائدہ نظر آئے گا، لیکن اصلی فائدہ یہ ہوگا کہ یہ طہارت روح تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ تب اس قابل ہوگے کہ چہرے کی گندگی اور کثافت کو دھو کر اللہ کے سامنے پہنچو۔ چہرے کی نورانیت تو اس وقت ملے گی جب دماغ کے اندر صفائی آئے گی۔ آپ وضو کے موقع پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں انہیں دیکھیں،
آپ منہ کے اوپر پانی ڈالتے ہو کیا کہو؟ اللہم نور وجہی. کیا ہے وہ آیت کریمہ، وہ دعا کیا ہے کہ اے خدا میرے چہرے کو اس وقت نورانی کر دے جب قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. بیض وجہی، اس دن سفید چمکدار کر دے جب قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. اچھا تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک پانی ڈال دو معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، معاملہ تو اب شروع ہوا ہے کہ اس دھونے کو اس دھونے تک پہنچائیں گے کیسے. یہ نماز کی روح ہے. یہاں تو دھل جائے گا، یہاں دھونے میں کیا ہے، چلو بھرو ڈال لو دھل گیا، لیکن معاملہ اس دھونے کا ہے. تو یہاں بڑے بڑے خوبصورت چمکدار چہرے جن کے اوپر کسی کے چہروں کے اوپر میک اپ کی پالش جمی ہوئی ہے اور کسی کے اوپر دنیا کی چمک دمک چمکی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن سارے سیاہ ہوتے بھی نظر آئیں گے. آج تو بڑے لال سفید ہو رہے تھے. اس کو کون دھوئے گا؟ جو اس کو نہیں دھوتا تو وہ نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے میں نے قرب الہی حاصل کر لیا. کہاں کا قرب حاصل کیا؟ قرب الہی ہوتا تو خشیت الہی بھی بڑھتا. قرب الہی ہوتا تو انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ کے تمہارے دل میں بھی تو کوئی آواز تو اٹھتی. کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام انسان کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاتے اور ہر انسان کی حمایت میں اٹھ جایا کرتے تھے، ہر انسان کی حمایت میں آواز اٹھایا کرتے تھے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابو ذر کو جب مدینے سے روانہ کرنے لگے تو خلیفہ نے کہلوایا کسی کی جرأت نہ ہو کہ سامنے جا کے الوداع کہے. امام علی مقام تشریف فرما ہوئے، کہا اب میں ہم الوداع کرنے جائیں گے، کیوں نہ جائیں، مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے. لہذا امیر المومنین جب وصیت کرنے لگے تو فرمایا کونا للظالم خصمن، اے حسن و حسین، یعنی اب میں اپنے الفاظ میں ادا کروں گا کہ اے حسن و حسین امام ہو لیکن ظالم کے دشمن بنو. ایسا نہ ہو تم یہ کہو میں مولوی ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرے تو کام ہے لوگوں کو بتا دوں، باقی کام ختم، لوگ کرنا کریں گے، نہیں کرنا نہیں کریں گے. نہیں، کہا کونا للظالم خصمن، تم دونوں سے کہہ رہا ہوں ظالم کے خلاف دشمن بن جاؤ. کوئی ساتھ دے یا نہ دے ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور یہی امام نے کر کے دکھایا. کیا یاد کر رہے ہیں اور آپ یہی یاد کر رہے ہیں نا کہ امام علی مقام کے سامنے جب وہ ظالم آیا تو امام علی مقام نے سر نہیں جھکایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ دے دیا. کہا میں عزت بچا دوں گا. ہیہات من الذلہ، یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ دل پہ جا کے لگے. ہیہات من الذلہ، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین الذلہ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس لعین ابن لعین نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف سے تلوار ہے، دوسری طرف پستی ہے، اور پستی مجھ سے کوسوں دور ہے. پستی مجھ سے کوسوں دور ہے. میں پستی قبول نہیں کروں گا، میں ذلت قبول نہیں کروں گا، میں تلواریں قبول کر لوں گا. اور نہ صرف اپنے لیے تلوار قبول کروں گا بلکہ اپنے خاندان کے ہر آدمی کے لیے تلوار قبول کر لوں گا. میں کسی کو بچانے نہیں آیا ہوں، میں سب کچھ لٹانے آیا ہوں. تو جب شب عاشور ہوئی اصحاب کو جمع کیا، تمام اصحاب کو جمع کیا. کہا اے اصحاب ان لوگوں کو صرف مجھ سے کام ہے، ان لوگوں کو تم دونوں سے کوئی کام نہیں، تم میں سے جو چاہنا ہے چلا جائے، یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر نہیں جائیں گے. اصحاب نے حمایت کے اندر نعرے لگائے، اصحاب نے حمایت میں تقریریں کی. جب وہ ساری باتیں ہو گئیں امام علی مقام نے فرمایا اب میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ تم لوگ جو یہاں پر ہو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب مارے جاؤ گے، سب شہید ہو جاؤ گے. فلاں اصحاب کے نام لیے، کہا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے. پھر اپنے عائزہ کے نام لینا شروع کیے، کہا علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، عباس بھی شہید ہو جائیں گے، اور محمد بھی شہید ہو جائیں گے. جب اتنا فرمایا قاسم وہاں پر بیٹھے تھے، کہا مولا چچا جان میں بھی شہید ہو جاؤں گا نا، میں بھی شہید ہو جاؤں گا. اب میں عرض کروں گا کہ اے فرزند حسن آپ تو یتیم ہیں، آپ اپنی ماں کے جذبات کا خیال رکھیے. بیوہ ہے اتنی میں نے تو اسے پالا ہوگا، اور بیوہ ماں تو اپنے جوان بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے. آپ اس کمزری میں شہادت کے جذبوں کا یوں اظہار فرما رہے ہیں. کہا چچا جان میں بھی شہید ہو جاؤں گا نا؟ کہا ہاں بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے. اب یوں لگا جیسے امام علی مقام کی زبان سے نکلا ہو کہ فرمایا اور علی اصغر شیرخوار بھی شہید ہو جائے گا.
علی اصغر چیرخوار بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے یہ سنا 13 سال کا ہے لیکن غیرت ہاشمیہ جو ہے، کیا مطلب، کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اے چچا، کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ مصائب کا وہ پہلو ہے جو 13 سالہ کے لیے بہت بھاری ہے، یہ مصائب کا وہ پہلو ہے جو یہ غیرت مند برداشت نہ کر سکیں گے۔ بس اتنا کہا، نہیں علی اصغر کو لے کر میں جاؤں گا بیٹا علی اصغر کو لے کر میں جاؤں گا، تاکہ بچہ مطمئن ہو جائے، اپنے اندر جذبات کا شکار نہ ہو۔ ان کو مطمئن کر دیا۔ اب روز عاشور آ گئی، روز عاشور ہو گئی، سب شہید ہونا شروع ہو گئے، ایک ایک کر کے سب کو جانا بھیجنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام کی خواہش کیا تھی؟ امام کی خواہش یہ تھی سب جائے، میرے حسن کا یتیم نہ جائے، میرے بھائی کا یتیم ہے، جسد کے اندر 70 تیر تو خود دیکھے تھے، سبز ہوا ہوا لاشا خود دیکھا تھا، کہا میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ نہ جائے۔ اب تمام جانے لگے۔ امام حسن کے یتیم تشریف لائے، قاسم تشریف لائے، کہا چچا جان آپ نے فرمایا تھا میں بھی شہید ہو جاؤں گا، بس اب جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اپنے سینے سے لگا لیا، کہا میرے بھتیجے تم تو موت کی ایسی باتیں کیا کرتے ہو، اپنا سن دیکھو، اس طرح باتیں نہ کرو، میرے لیے تمہیں بھیجنا بہت سخت ہے۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی حسن نے یہ سنا، قاسم نے یہ سنا، امام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، ہاتھوں کو چوما اور بار بار کہتے تھے بس چچا جان اب اجازت دے دیجیے، بس چچا جان اب اجازت دے دیجیے۔ راوی کہتا ہے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے دیکھیں چچا اب اگر آپ نے اجازت نہیں تھی تو میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ امام علی مقام نے اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب امام کا دل بہت صابر ہے، میں ہمیشہ مسائل میں عرض کیا کرتا ہوں بہت قلب صابر ہے، لیکن راوی کہتا ہے کسی کے الوداع پر اتنا نہ روئے جتنا قاسم کے الوداع پر روئے۔ بہت گریا کیا، روایتوں میں درج ہے دونوں بے ہوش ہو گئے، دونوں غش کھا کے گر گئے، اب نہیں معلوم کیسے بیدار کیا گیا ہوگا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو کہا قاسم جاؤ تیار ہو کے آ جاؤ، جاؤ اپنی ماں سے الوداع کراؤ۔ اب تیاری کے لیے آئے، ایک ذرا پہننا چاہیے، چھوٹی پڑ گیا، بدن دیکھا بدن بہت چھوٹا ہے، ذرا بہت بڑی ہے، نہیں آتی جسم کو، دوسری ذرا یہ بھی نہیں آتی، تیسری وہ بھی نہیں آئی۔ اب خود پہننے کا ارادہ کیا، کم سنی میں کوئی خود نہیں آیا۔ امام علی مقام نے کہا میرے قاسم ایسے ہی چلے جاؤ، خدا تمہیں مقام دے گا، تمہاری شہادت منتظر ہے۔ اب تیار کرنا شروع کیا تو ذرا تو نہیں پہنی تھی، خود بھی نہیں پہنا تھا، ایک امامہ لگایا، امامہ پہنایا، ایک سرا دائیں طرف سے دوسرا سرا بائیں طرف سے۔ میں مولا سے کہوں گا کہ مولا یہ فوجی بھیج رہے ہیں دولہا تیار کر رہے ہیں، یہ فوجی جا رہا ہے یا قاصد دولہا بن کے جا رہے ہیں۔ بس تیاری پورے ہونے لگی، خیمے کے دروازے پر پہنچے، اب مولا حسرت سے بار بار قاسم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک آخری وقت جب نزدیک آیا تو قاسم سے کہا بیٹا قاسم ذرا میرے نزدیک آؤ۔ نزدیک آئے، گریبان پہ ہاتھ ڈال کے گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا امو جان یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ قاسم روانہ ہوئے، خیمے سے نکلے، نہ ذرا ہے نہ خود ہے۔ راوی کہتا ہے وہ یتیم بچہ ایسے آیا جیسے 14ویں کا چاند نکل کے آتا ہو، ہر ایک دیکھتا تھا، یتیمی پہ ترس کھاتا تھا۔ ایک شقی گیا، شمشیر سے وار کیا، قاسم کے تسمہ کھلا ہوا تھا، نیچے جھکے، سر پہ وار ہوا، زمین پہ گرے، چچا کو پکارا، کہا اے چچا میری مدد کو آئیے۔ میں روایت کا جملہ پڑھوں گا، وہ خود ہی کافی ہوگا۔ راوی کہتا ہے حسین ایسے لبکے جیسے کوئی عقاب لبکتا ہے، قاسم کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ قاتل سرہانے کھڑا تھا، ایک طرف کو ہٹا، دشمن کا لشکر ادھر سے ادھر ہوا،
نزدیک پہنچ کر بس 2 جملے امام نے فرمائے. کہا قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے, تو مدد کے لیے پکارے چچا مدد نہ کر سکے, اور جب آئے تو مدد کے قابل ہی نہ رہے. بس ایک جملہ عرض کروں گا, وہ یہ کہ سارے شہداء کے لاشیں پامال ہوئے, سارے شہداء کے لاشیں پامال ہوئے, لیکن سب کے لاشیں جان نکلنے کے بعد پامال ہوئے. قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا, اپنے خون میں نہا لیے. اب بس ایک جملہ کہ فرشتوں کھڑے ہو جاؤ, ہمارا دولہا اپنے خون میں نہا کے آ رہا ہے, ارے استقبال کرو. قاسم کا اثر کا یتیم اس غمزری میں اپنے امام میں قربان ہوا. خوشخبری